بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ باب مخارج الفروض صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. باب فروض سابقہ کے مخارج کا. باب فروض سابقہ کے مخارج کا یعنی اندے پہ نہ کوئی تفصیل ساری بھئی جو پیچھے حصے مقرر ہیں نا اسباق کا تو جو بچے گا وہ لے گیا. جو اصحاب فرائض ہیں ان کو حصہ دینا ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا بھئی کتھوں مسئلہ بناواں گے تو انہاں دے حصے نکلن گے. اس باب وچ او قانون دسن لگے نے. کی دسن لگے نے؟ قانون بے کتھوں مسئلہ بنانا ہے. اصل قانون ہے مسئلے بنانے دا. جی بھئی میت لکھ کے نا تے تھلے او ورثاء لکھنے نے تے پھر او اتے کی لکھنا ہے ہنسا جتھوں او وانڈ بھی مال دے انہیں حصے کرو تے پھر بچو اینا اینو دیو تے اینو دیو تے اینو دیو بیندہ طریقہ کی ہے اندہ ایشا بس. باب فروض کے مخارج کا. جی باب فروض کے مخارج کا. باب فروض کے مخارج کا. او بیکھو نا تھلے او سب تو تھلے مخارج جمع ہے کس کی؟ یہ مخرج عدد کا اقل کہ ممکن ہو لیا جائے اس سے ہر فرض بے انفراد ہی صحیحاً. سنا جی بے اے صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ مبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے مخرج جو ہے نا مخرج بے عدد لینا ہے عدد تاکہ جو صحب فرض ہیں نا ان کا پورا پورا حصوں سے نکل آئے کسر نہ آئے. تو وہ جو اقل عدد ہے نا وہ کیا ہوتا ہے مخرج. ایک مسئلہ سمجھ لو وہ گنال لکھا تھلے تھے وہ تھلے واحد ہے نا واحد یہ حساب او حساب والے ریاضی دان او میتھ کے ماہرین حساب کے نزدیک واحد عدد نہیں ہے. وہ تو عدد ہے بھئی جڑی تعریف کر دینے عدد نہیں ہے نہ کہ نحات کے نزدیک. نحات کے نزدیک عدد ہے اور یہ اس لیے کہ عدد ہے تعدد سے اور واحد میں کیا ہے تو پس ہوگا. کیسے ہوگا وہ کیا؟ ہاں وہ جز ہے کس سے؟ عدد سے. ہن کو پڑھو جی اعلم ان الفروض المذکورۃ فی کتاب اللہ تعالی نوعان. الاول النصف والربع والثمن والثانی الثلثان والثلث والسدس علی التضعیف والتنصیف. علامہ فرماتے ہیں مصنف رحمہ اللہ کہ بیٹا جی فروض ستہ مذکورہ فی کتاب اللہ تعالی اللہ کی کتاب میں جو حصے مقرر ذکر ہیں نا وہ دو قسم ہیں. وہ اول ہے نصف ربع ثمن ثانی ہے ثلثان ثلث سدس. اب اقل سے شروع کر کے نیچے آؤ تو تضعیف بن جائے گی اور اکثر کو آدھا کرتے جائیں تو تنصیف ہوتی جائے گی. جی اردو میں بار بار سمجھایا سی جی کہ بھئی نصف کو آدھا کریں تو ربع کا آدھا کریں تو ثمن کو دگنا کریں تو ربع کا دگنا کریں تو ثلثان کو آدھا کریں ثلث کو آدھا کریں سدس کو دگنا کریں ثلث کو دگنا کریں. اے گل ہے جی کیا کہنے نے کیا فرماتے ہیں کہ فروض جو مذکور ہے کتاب اللہ تعالی میں وہ دو قسم ہیں. پہلی
نصف ربع سمن ایک پاسے جی دوسری قسم ثلثان ثلث سدس سدس یہ تضعیف اور تنصیف پر ہیں یعنی اقل سے شروع کریں اقل کو دگنا کرتے جائیں تو تضعیف ہو جائے گی اور اکثر نصف کرتے جائیں تو یہ تنصیف ہو جائے گی جی باب فروز کے مخارج کا جان اس بات کو کہ فروز مذکورہ کتاب اللہ تعالی میں دو قسم ہیں اول نصف ربع سمن اور ثانی ثلثان ثلث اور سدس تضعیف پر اور تنصیف پر جی باب فروز کے مخارج کا جان اس بات کو کہ فروز جو مذکور ہیں کتاب اللہ تعالی میں دو قسم ہیں اول نصف ربع اور سمن ثانی ثلثان ثلث اور سدس یہ تضعیف اور تنصیف پر ہیں باب فروز کے مخارج کا جان اس بات کو کہ فروز جو مذکور ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں دو قسم ہیں اول نصف اور ربع اور سمن اور ثانی ثلثان ثلث اور سدس تضعیف پر اور تنصیف پر اچھا جی شرح ویکھو صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ مبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب مخارج الفروز باب اور ویکھنا کہ نمبر تے جب فارغ ہوئے ہیں اسبات کے بیان سے اور فروز اور اصحاب فروز بے فرض کتنے اور ان کے ہیں لینے والے کون ہیں تو اب شروع ہوتے ہیں ایسے قوانین میں کہ محتاجی ہے ان قوانین کی طرف ترکات کی تقسیم میں کس میں تو مخارج جمع مخرج کی مراد ان سے مواضع خروج ان فروز ستہ من الاعداد بے کس عدد سے مسئلہ بنائیں تو سب کے حصے پورے نکل آئیں یہ مراد ہے یہاں بے کس عدد سے مسئلہ بنائیں تاکہ ان کے حصے پورے نکل آئیں کسر نہ آئے سمجھے اچھا جی دھیان ہوئے شروع ہوئے مصنف رحمہ اللہ نظر آ رہے ہیں یہ کہ بیان کریں اصول ایسے اصول کے محتاجی ہے ان کی طرف کس میں فروز کے مستحقین پر اور جب کہ فروز سارے کے سارے قصور ہیں نصف اور 6 کی نے شے دا ادھا شے دا چوتھا کل دا 8واں کل دے 2 ثلث کل دے یہ ان سارے کسرہ نے یہ جو حصے بیان ہوئے ہیں نا یہ سارے کسرے ہیں جی یہ ساری کسرے ہیں جی یہ سمجھ آ رہی ہو تو ہن سنیا جی کانا مخارجہا مخارج القصور ہوگا فروز کے مخارج قصور کے مخارج فروز کے جو مخارج بنیں گے نا وہ ایک کسر کندے کوڑوں مشتاق کے سنیں اے جندی ہے اتھو مسئلہ بنانا ہے قانون گوندے پہنے دھیان کرو تاکہ شاہ پک دی جائے لہٰذا مخرج ہر کسر کا ہر کسر مفرد کا مخرج ہر کسر مفرد کا اقل عدد ہوگا جو ہو کہ ہوگی وہ کسر اس سے جی واحداً صحیحاً واحداً او تھلے چلو 3 نمبر تے ایک باری نظر آ رہے اور دیکھو نا 2 نمبر وہ مخرج جی ہوبا کلو عدد ممکن ہو یہ کہ لیا جاؤ سے کل فرض بے انفراد ہی صحیح سی پورا پورا پس واحد نہیں عدد نہ کہ
اچھا جی بل کسر کسر دو قسم ہوندی جی اے ذرا مسئلہ سمجھے جی جی کسر نہیں ہے گی کسر یہ کسر مانا سمجھ ہوتا ہے نا پلا ہوئے کسر دو قسم ہے، ایک ہے کسر مفرد ایک ہے کسر دھیان کرا جی ذرا اس لیے دو قسم کی میں بنی اس لیے کہ یا تو کسر مضاف کی جائے گی دوسری کسر کی طرف کسر کی طرف مضاف ہوگی اس کو کہتے ہیں کیا مثلا ثلث کو مضاف کر دیں کدھر کیا جائے کہ چوتھے حصے کا تیسرا حصہ چوتھے اب یہ ثلث پھر آگے کسر کی طرف مضاف ہے جی چوتھے سمجھائی جی بھئی شاید کل ہوئے 4 حصے تے ان چوں میں چو پھر مثلا بھئی اولاد کوئی نہیں جی تے بیویاں نو ملیا چوتھا حصہ کل جائیداد دا تے بیویاں نے 3 تے پھر ہر ایک نے چوتھے دا ثلث لینا ہے کہ نہیں لینا اے جی اینو کیا اندھے نے کسر اے مضاف ہے اب ان نصف یا نصف مضاف ہو کدھر سنیں جی پہ کہا جائے چوتھے کا تیسرا یا نصف کا نصف جو مضاف ہو کدھر ثلث کی طرف اے شباب بے نصف کس کا تیسرے حصے کا پھر آدھا اس نے لینا ہے تیسرے یا بلکس کر دیں وہاں قضا یا کسر مضاف نہیں ہوگی بلکہ وہ پورے عدد کی طرف ہوگی تو اول مضاف ہے کسر اور ثانی سنیں نا جی آ جڑا 1/4 ایک کسر مفرد ہے جی کل شے کا چوتھا حصہ کل شے کا 8واں آ جڑیاں کسرہ نہیں ہے گیاں کل مال کا نصف کل مال کا کل مال کا سمن کل مال کے سلوسان کل مال کا سلوس کل مال کا سدس اے مفرد ہے جی اے ہن سمجھو سمجھا جی اے کی ہے ایک کسر مفرد ہے ہن واپس آ جڑا تھلے آیا سو کہ مخرج ہر کسر مفرد کا مخرج کیونکہ مفرد نے ساری ہیں کیا ہوگا اقل عدد ہوگا کیا ہوگا اقل عدد ہوگا کہ ہوگی وہ کسر اس عدد سے اقل عدد واحداً صحیح ہے بے پورا نکلے تے واحد صحیح ہو پس مخرج نصف کا اسنان ہے کیونکہ بچے ایک پورا نکلنا ہوتا ہے جی اور مخرج 3 کا ثلث کا 3 ہے ثلث کا مخرج ثلاثتن ہے اور اگے ربع کا مخرج 4 ہے 4 صبح سمن کا 8 تے ثلثان اور ثلث دونوں کا ایک ہی ہو ثلاثہ سدس کا 6 وہ اس کا کیا ہے مخرج ہے جی ایشا بس اور تھلے بیکھے نا کلو عددن بہرحال کسر کا مخرج کسر مضاف کا مخرج پس وہ جو چڑھتی ہے من ضرب مخرج میں مخرج المضاف لے وہ انج ہونا ہے جی مثلا بے چوتھے کا تیسرا حصہ اس کا مخرج ہوگا 12 تے 12 دا تیسرا حصہ 12 دا چوتھا حصہ کتنا ہے 3 تے 3 دا تیسرا حصہ چوتھا حصہ 3 ہے نا ربع تے ربع دا تیسرا حصہ کتنا ہے پھر 1 اے مطلب ہے جی اے بے جڑا جی میں او رب العشر او زکات آج انہوں سمجھو اے رب العشر کیڑی کسر ہے ایک کسر مضاف زکات کے اندر جی سمجھائیے کہ بھئی 10ویں دا چوتھا حصہ ایک مسئلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مخرج بھئی 5ویں کا 8واں حصہ کی
5वें का 8वां हिस्सा। इसका मखरज 40 है। और असल हिसाब उल-फराइज़ में ये है कि बनाया जाता है कसर मकसूर को अदाद सैया ना कि कसर उसमें, और निकाला जाता है हिसाब अकल अदद आदाद से, और जब निकले हिसाब उसके अकल से तो फिर नहीं निकाला जाता। मसलन जब निकल है किस से, 3 से नहीं निकाला जाएगा 6 से। ऐ शाबाश है जी, समझियो गल। तो बस मखरज आखिरी हुन अगो देख जान इस बात को कि फरूज सित्ता मज़कूरा किथे ताला में सुने ही। और वेखो ना ये मज़कूर फे किताब बिल्ला दी कैद क्यों लाइए, इस वास्ते कि कसरा तो और भी हैं, सुबह भी है, तोसो भी है वगैरह ज़ालिक। ये ऑल दे बाब जाके कसरा फिर वड्डियां के छोटियां करनी पै जांदियां ने तां मसला पूरा होंदा है। ये ऑल दे बाब चौन के गवा रहे जी बई जिल्ले मखरज छोटा हो गया ना तो हुण उहनूं वड्डा किवें करना है, उनका तरीका उत्थे कानून आउणगे। लेकिन जिहड़े कुरान च जिक्र ने 6 ने, वो तुसो नामा हिस्सा 7वां हिस्सा जिल्ले बनना है तो ऑल तो बाद बनना है। जाके ध्यान करा जब लिखियो भला हो जी। तो किताबुल्लाह ताला में 2 किस्म है, 3 उन 6 में से एक किस्म है और 3 उन 6 में से। अव्वल निसफ रुबो सुमन, सानी सुलुसान तदईफ पर मुराद इरादा किया है इसके साथ कि सुमन जब दुगना किया जाए तो, और ये कि रुबो जब, इसी तरह सुदस को जब, और सुलुस को जब। आगे समझे ऐ शाबाश से ध्यान करीबन क्या। और तनसीफ इरादा किया मुसन्निफ रहमहुल्लाह ने इसका कि निसफ जब निसफ कर दिया जाए रुबो बन जाएगा, और रुबो का जब निसफ किया जाए, सुमन बन जाएगा। इसी तरह हाल है कि सोलोसैन का जब निसफ करेंगे, सुदस बन जाएगा, सोलुस का निसफ करेंगे, सुदस बन जाएगा। सुदस बन जाएगा। ये मतलब मकसद भी अलामे का मकसद भी ये है। सुने ही और थले फारसी वो सारी तफसील लिखी जे पढ़ी जे बारी वही गल है भी इंज करके और कोई नवी गल को नहीं जे। खुलासा ये है कि जब एतबार किया जाएगा हर एक का इन 9 ऐन से, इन केड़े 9 ऐन, अल्लाह ज़ैन साहबा का जिक्र हुमा, तो कुदरत पा लेगा तू वहाँ 2 इबारतों की। क्या कर लेगा तू? कुदरत पा लेगा 2 इबारत। बस 9 अव्वल में कभी कहा जाएगा निसफ और कभी कहा जाएगा यानी, और निसफो निसफिन निसफ। ध्यान करा एक मिनट, कदी इंज बोलते नहीं भी इन किताबों में सुने ना जाए कि निसफ के निसफ का निसफ ये क्या होता है, और निसफ का निसफ है। और कभी बोला जाता है कि सुमन कहा जाता है सुमन, और देफ उसका ते देफो देफे ही निसफ। और 9 सानी में कहा जाएगा क्या व निसफो हूँ, और कहा जाएगा उखरा सुदस यानी सोलोसान। समझे ही ऐ शाबाश ऐ गली ओ थले निकल गया ओ सब तो थले व फिर 9 ईसानी जो कालो गल समझा जे। एक ज़बरदस्त कहता मैं कहता हूँ कि कुल का अक्सर, इस तो मैं तुम्हें छोटी गल करके दस दिया कि अक्सर और इबारात वो के ताबीर की जाओ से दोनों 9 से ऐथो शुरू करो, रुबो और सुलस की। रुबो को दुगना करें तो, रुबो को निसफ करें तो सुमन बनता है। इतने विच आ गए फिर रुबो नो लवो ना, रुबो तो उत्ते जाओ, एवें सुलस इसने दुगना करो थे निसफ करो थे
ਇਹ ਦੋ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਤਸਰ ਕਰੋ کہ بھئی کیا ہے ربع اور ثلث ہے. ربع اور ثلث تنصیف اور تضعیف اور تضعیف کے ساتھ کون یہ تضعیف اور تو 6 بچے آ گئے کہ نہیں آئے کہ ربع کا تضعیف اور ربع کا نصف اور بسم اللہ الرحمن الرحیم من کر لیں کرنے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی سبب جی سبب اس بارے میں کہ انہوں نے بنائے ہیں فروض 6 نوعین. یہ بکھرے کیوں کیتے بس قرآن پاک کے 6 نے گل ختم ہو گئی یہ 3 ایک پاسے تے 3 انج کیوں کیتا آندھے نے تھوڑے فائدے واسطے کیتا اور کیوں کیتا ہے سبب اس میں کہ بھئی علماء نے بنائے ہیں فروض 6 کیا بنائے ہیں نوعین بنائے کیوں جواب مبتدا خبر ہی کہ انہوں نے طلب کیا وہ جو اقل ہو ان فروض سے مقدار کے اعتبار سے پس پایا انہوں نے سمن کو وہ کہ جس کا مخرج 8 یا ثمانیہ ہے. اب ثمانیہ کے اندر جی سمن بھی نکل سکتا ہے جی ربع بھی نکل سکتا ہے اور نصف بھی نکل سکتا ہے. کہ نہیں نکل سکتا ہے 8 ایک کی ہے سمن ہے 4 کی ہے 4 ادھر نصف ہے نصف ہے تے 2 ربع ہے جی تے اور پایا ربع اور نصف کو جو نکلنے والے ہیں کس سے ثمانیہ سے بغیر کسر کے تو پس بنا دیا ان 3 کو ایک نو انہوں نے ایک پاسے کھڑا کر دیتا پھر انہوں نے طلب کیا اقل فرض بعد سمن کے پس پایا انہوں نے کون وہ کہ جس کا مخرج کیا ہے اب 6 سے تینوں نکل سکتے ہیں سدس بھی نکل سکتا ہے سولسان بھی نکل سکتے ہیں 4 اور ثلث بھی اے مطلب ہے اور پایا انہوں نے 16 اور 16 اور 16 یہ دونوں نکل سکتے ہیں 6 سے بغیر کسر کے تو بس بنایا انہوں نے اس ثلاثہ کو 9 آخر اے سبب بنے ہیں بھئی. اب مولی انس تین کو وہ آواز آ رہی ہے بھی یہ وکھرے وکھرے اس واسطے کیتے کہ سمن وچوں ربع تے نصف نکل سکتا ہے جڑا سمن دا جڑا مخرج ہے نا ثمانیہ سے سمن بھی نکل سکتا ہے اور 6 سے اے مطلب ہے سمجھیو اے وجہ بنی کو نہ جڑا آکھیا ہے جی. اور کبھی کہا جاتا ہے کہ محض نام رکھا گیا 9 اول کا اول کے ساتھ اس لیے کہ اچھا بعد نے نقطہ بیان کیتا ہے نا کہ یہ 2 نے نا انہاں وچوں سمن والے نو اول کیوں آکھیا تے دوجا نو تو اس کا نقطہ بیان کیا ہے اس لیے کہ وہ جو اول ہے وہ نصیب ہے کس کا اول موجودات من الناس یعنی زوجین کا تو وہ کون نے زوجین تو چونکہ جڑا ہے نا یہ سمن تے ربع یہ حصہ کندہ ہے زوجہ ہے تو چونکہ اول الموجودات کون ہے زوج ہیں اس لیے ان کو اول بنایا ہے اور دوسرے جو ہے نا 6 نون کی بنایا ہے انہوں دوسری 9 بنایا جی. اس لیے کہ نصیب ان دونوں کا نہیں پایا جاتا مگر اسی میں کس میں سمن میں بھی 8 وچ پایا جاتا ہے بھی یا وہ 8واں حصہ ہے یا 4تھا حصہ ہے جی یا نصف ہے جی. اے شاباش ہے جی آگے سمجھے. اچھا جی اور ویکھو نا انہم طالبو نظر آئے بعض فرضیین یہ فرضی تو مراد ریاضی دان کی یہ مرادی بعض فرضیین نے بنایا ہے کل کو 9 واحد. انہوں نے کہا کہ نسبت سمن کی سدس کی طرف جیسے نسبت ربع کی اور جیسے نسبت نصف کی اس لیے کہ سمن یہ 3 ربع ہے کس کا سدس کے 3 ربع ہیں اور ربع
3 रुबो हैं किसका, सुलुस का, और निसफ 3 रुबो हैं किसका, सुलुसैन का। और वाज़े हो गया ये तेरे लिए किस से 24 से होगा। 24 ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ हैं ਤੂੰ ਜੀ, 24 ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ हैं ਜੀ ਇਲਾ ਆਖਿਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੱਗੇ ਚਲੋ ਫੈਜ਼ਾ فإذا جاء في المسائل من هذه الفروض أحاد فمخرج كل فرد سميه اللہ کسی چاہ پینی تو شامل وهو من اثنين. چلو جی کر روبے الربع من 4 والثمن من 8 والثلث من 3. اے شاباش ون کیا ہن سنو پس جا پہلی صورت ہی پس جب آئیں مسائل میں ان فروض سے احاد تواڈے کول مسئلہ آیا جی فلانا مریا تے اے چھڈیا ہے ان دے وچوں صاحب فرض صرف ایک ہی ہے یا 8ویں حصے والا ہے یا چوتھے والا یا نصف والا یا چھٹے والا ہے چھٹے والا یا سلس والا یا سلسان والا ایک بھائی جہاں تواڈے کول مسئلہ ہے نا ان دے وچ ایک ہی ہے جی سنے جی یہ مطلب ہے پس جب آئے مسائل میں ان فروض سے کون ایک تو مخرج ہر فرض کا اس کا ہم نام ہے مخرج ہر فرض کا اس کا ہم نام ہون مسئلہ اوتھو بنانا ہے جندی کسر ہے جس شے دی اوتھو مسئلہ بنانا ہے جی جندی ہے کسر ہے اوتھو مسئلہ بنانا صرف ایک اگر نصف آئے نا نصف تو پھر مسئلہ 2 سے بنانا ہے کیونکہ نصف کے ساتھ اس کا ہم نام کوئی نہیں ہے جی صرف نصف میں مسئلہ 2 سے بنانا ہے اب آگے ربو اگر اس میں ربو لینے والا ہے صرف اکیلا تو مسئلہ 4 سے بنانا ہے سمن لینے والا ہے تو مسئلہ 8 سے بنانا ہے اور اگر سدس لینے والا ہے تو مسئلہ 6 سے بنانا ہے سولس اور سولوسان لینے والے دونوں کا ایک ہی ہے 3 سے بنانا ہے 3 سے بنانا ہے کلے ہونا جی مسئلہ بنے گا 8 تو 4 تو 2 تو 6 تو 3 تو کل 5 ہو گئے اگر کلے ہوں تو سنے نا جی اکیلے ہوئے اگر سمن ہے وہاں صرف وہ سمن لینے والا ہے تو مسئلہ 8 سے بنے گا چوتھا حصہ لینے والا ہے سے بنے گا تو اور اگر نصف لینے والا ہے 2 سے بنے گا 2 سے اور اگر چھٹا حصہ لینے والا ہے تو 6 سے بنے گا سلوسان اور سلس لینے والا ہے تو پھر 3 سے ان دونوں کا ایک ہی ہے کیونکہ سولوسان اور سلس دونوں کا ایک ہی کیا بسلاسہ سے کس سے گل سمجھی جے اے پہلا قانون آ گیا کہ جب اصحاب فروض مسئلے میں جیڑا تہاڈے کول پیش ہونا ہے ان دے وچ صاحب فرض ایک ہے تے او صاحب فرض جڑا ہے نا او جڑی کسر ہے او اندا جڑا مخرج ہے نا جی او ان کول مسئلہ بننا ہے تو مسئلہ بنے گا 8 تو 4 تو 2 تو 6 تو 3 تو جدو کلے ہون گے تو مسئلہ بنے گا 5 طریقے نال کہ میں 8 تو 4 تو 2 تو 6 تو 3 اگر وہ 8ویں حصے والا ہے تو 8 سے چوتھے والا ہے تو 4 سے نصف والا ہے تو 2 سے اور اگر چھٹے حصے والا ہے 6 سے سولس اور سولوسان والا ہے تو 3 سے جی سمجھی ہوں پھر کس سے 3 سے اے جی کلے ہون تے مسئلہ 5 طرح بننا 6 طرح نہیں بننا کیونکہ سولوس تے سولوسان کا ایک ہی ہے کیا اور نصف جو ہے نا اس کا چونکہ ہم نام کوئی نہیں ہے اس لیے وہ 2 سے سمجھ گئے پس جب آئے مسائل میں ان فروض سے آئیں کون اکیلے تو پس مخرج ہر فرض کا اس کا ہم نام ہے مگر وہ سوال سی کہ نصف دا ہم نام کیڑا ہے مگر نصف اور وہ 2 سے بس ہن مثال دیں دینی مڈوں یہ بچوں نکل گیا جیسا کہ ربو مسئلہ کیسے بنے گا اور سمن اور سولس تے سلاسہ بھی نال ہی ایک رہ گئی او شرح اور او دوجی لین سدس 6 سے
بھی وہ بعض ایسی تا چھڈیا وہ کوئی جواب دیندے نے سوال دیں جی سمجھ آ گئی جی منع کرو شاباش آئے مسائل میں ان فروض سے ایک ایک تو پس اکیلا تو پس مخرج ہر فرض کا اس کا ہم نام ہے مگر نصف اور وہ اثنین سے جیسے ربع 4 سے 4 سے اور سمن 8 سے اور ثلث 3 سے. پس جب آئے مسائل میں ان فروض سے اکیلا پس مخرج ہر فرض کا اس کا ہم نام ہے مگر نصف اور وہ اثنین سے جیسا کہ ربع 4 سے اور سمن 8 سے اور ثلث 3 سے. آگے سمجھ ہوں دیکھو جی فَإِذَا نظر آ رہے ہیں کہ یعنی جب پہچان لیا تو نے کہ فروض کتنے ہیں پس جان اس بات کو کہ انا ہو اذا اختلط پس جب آئے مسائل میں ان فروض سے کون اور تھلے انہوں اشیاء ہے بھی یہ تکرار کیتا ہے کہ کیتا ہے یار تسی انہاں گلاں نوں چھڈو اسی راضی پڑھتے پے ہیں یہ نہ والے رولے نہ بچ پاؤ بھی کوئی گل نہیں بھئی عقیدہ ایک بھی جائز ہے ایک چلو جی بھئی تو ان فروض سے ایک آئے ایک تو کافی ہے بھئی جو آئے نا جی تو اندر کان یکفی بھی کافی تھا مصنف رحمہ اللہ کو یہ کہتے کہ احاد اکو باری آندے اس لیے کہ معنی اس کا کیا ہے ایک کیونکہ پڑھا جائے نا سلاس تو مسلس یہ احاد ہو یہ نا احاد ہو موحاد ہو جڑے سارے پکوائے سن ان دا معنی میں تکرار ہے ایکو باری آکھو تو تکرار ہو گیا کیونکہ تکرار معنی تو تکرار کرنا ہی کرنا ہے بھی انہاں وچوں ایک ہوے تو پھر کی حکم ہے انج نہیں آکھنا بھی ایک ہوے تو کی حکم ہے کی آکھنا ہے تا جملہ پورا ہوندا ہے تا نہیں ایکو لفظ نال دو معنی بن جاندے نے لیکن مصنف رحمہ اللہ نے نظر کیا کدھر تو بس اس کا تکرار کر دیا تو اندر کوئی گل نہیں اندر نظیر اس کی وہ جو وارد ہے حدیث شریف میں سونے فرمایا صلاۃ اللیل مسنا اچھا مسنا کا مطلب ہوتا ہے 2 رکعتاں لیکن سونے تکرار کیتا ہے مسنا تو یہ لفظاں کا لحاظ کر کے لہذا بھی کوئی حرج نہیں کوئی حرج نہیں جی. اچھا جی سنو جب مسائل میں ان فروض سے احاد آئیں تو پس شرطی تا جزائی پس مخرج ہر فرض کا کیا ہوگا ہر فرض منفرد کا باقی فروض سے مخرج ہر فرض منفرد کا باقی فروض سے کون ہوگا آگے آ رہا سمیو سنیں اے شابہ سے بھئی ہم نام ہوگا اس کا کس سے مگر نصف اور وہ کس سے ہے اور نہیں ہے اسنان ہم نام کس کا اے مطلب ہے جی ہونوں کو مثال دیں دیں جیسا کہ ربو کس سے بھئی یہ مسئلہ 4 سے سمن 16 اور سدس 6 سے سدس کس سے 6 سے سنیں اچھا جی ایک اور نکا جا سوال جو آپ پڑھ لیں اگر تو کہے کہ کیسے ہو گیا سدس ہم نام سدس کس کا جڑا سدس ہم نام اس کا کون ہے ستن ہو رہے تھے سدس ان دے وچ تے ان دے وچ سین ہے جی کہتے میں کہتا ہوں کہ پتر صرف تو پلا چھڑی اصل اس کا کیا تھا یہ ستن ہے نا اصل سد ستن ہے بدلایا گیا دال کو تا کے ساتھ تو پس سین کے پس مجتمع ہو گیا کس کے ساتھ اور اولا ان کا پس ادغام کیا گیا تو کیا بن گیا ستن بن گیا سنیں جی اے شابہ سے جو بدلی گئی سین سے اس لیے اس کی تصغیر کیا آتی ہے سدیس سنیں جی لہذا جمع آتی ہے اسداس تو ان بڑے عام نام کے کوئی نہیں بن گیا نا بن گیا جی واپس چلو سدس 6 سے کیونکہ مخرج ہر کسر کا ان قصور سے ہم نام ہے اس کا سمیو ہو
اور شرح تہذیب تے پہلے صفحے تے پڑھا سی ہم نام سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا سمیو یاد ہے خطبے جیسے جی کہ ہم نام ہے کس کا اعداد سے کیونکہ ربو ہم نام اس کا اسی طرح باقی بھی آگے سمجھ کے کوئی نہیں. اچھا جی توجہ کریں بے یہ مثال دینے لگے کہ سوال دا جواب دینا ہے. مقدم کیا مصنف رحمہ اللہ نے تمثیل میں کس کو آخیا نہیں کر ربو کو کیا کیا مقدم کیا کہ نہیں اس لیے کہ یہ جو ربو اور سمن ہے نا یہ دونوں نو اول سے ہیں جیسا کہ نصف بس. اچھا سوال ہے تو ثلاثہ تا ذکر کیتا ہے سولس ثلاثہ سے تو سولسان کو نہیں دسے اور نہیں ذکر کیا اس لیے کہ سولسان سولس کے اور اسی کا تکرار ہے نا بھئی سولسان سولس کے تو تکرار ہے جی. اور سوال ہے تو پھر یہ کیوں نہیں بیان کیا کہ بس سدس و من اور چھوڑ دیا سدس کو بوجہ ظاہر ہو جانے حال اس کے مازوکرہ سے بجے سے لے پتہ لگ گیا نا کہ ربو سمن تے سولسان تے پتہ لگ گیا ستن سے اے گل جی. ہوں مثالاں تمہیں سمجھا دینے پس اگر ہو مسئلے میں صرف نصف اور کوئی صاحب فرض نہیں ہے ہوں مثال دیں دینی جیسا کہ شخص فوت ہو گیا او من خالف فوت ہو گیا پیچھے چھٹ گیا جیسا کہ شخص چھوڑ گیا بنت اور اینی بھائی بس کس کو چھوڑ گیا اب بنت نے نصف لینا ہے بقایا اینی بھائی نے بطور اسفا لینا ہے سنیں جی تو اب فین اچھا کرے تو ان کی کرنا ہے تھے او تھلو آشیاں بیکھو دو اس لیے کہ بنت اس کا حصہ بس اور اخ تو پس مسئلہ نہیں ہوگا مگر ایک اے دو کو مسئلہ بنے ایک مثال بنائی لیں جی. اور اگر ہو مسئلے میں صرف ربو لینے والا نہ کہ غیر جیسا کہ عورت فوت ہو گئی جی جیسا کہ اس نے چھوڑا زوج اور بیٹا کیا چھوڑا بیٹا اب ہوگا مسئلہ کس سے ہونو تھلے آشیا دیکھو اب ایک کس کو ملے گا اس لیے کہ اس کا حصہ اور باقی اب مسئلہ بنے گا 4 سے ایک مل گیا زوج کو 3 مل گیا بیٹے کو بطور اسبا اور اگر اس میں سمن ہو تو اب مسئلہ بنے گا جیسا کہ شخص فوت ہوا تو زوجہ چھوڑ گیا اور بیٹا اپنا چھوڑ گیا زوجہ چھوڑ گیا تو ہوگا مسئلہ کس سے او بیک 8 وچوں 1 کیونکہ اس کا حصہ ولد ہو تو کتنا ہوتا ہے اور باقی 7 اسباب یہ کڑے کڑے آگئے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اگر مسئلے میں ثلث ہو صرف ثلث مثلا اس نے ماں چھوڑی اور بھائی لے اب و ام چھوڑا جی بھائی اینی بھائی چھوڑا تو اب بھی مسئلہ 3 سے اگلا پھر پڑھ دیں گے اکٹھے 2 میں اب مسئلہ کتنے سے بنے گا 3 سے بنے گا دیکھو پس اصل مسئلہ 3 سے ماں کو کیونکہ ایک ہے اس واسطے ماں سدس سے نہیں پہنچی 2 اونٹاں سدس سے جان دی کلی ماں ہے اس نے ثلث ملے گا تو میت کے عینی بھائی کو بطور اسباب 2 تو 3 تو مسئلہ بنا کے ایک ماں نو تو 2 بھائی نو یا ہو مسئلے میں کون فقط مثلا
چھوڑی اس نے 2 بیٹیاں اور چچا. کیا چھوڑا؟ 2 بیٹیاں اور چچا. چچا. اب بھی مسئلہ 3 سے ہوگا. ہوں دیکھو تھلو کیویں بھائی، اور 3 سے کہ ان میں سولوسان 2 بیٹیوں کے ایک دونوں نے مل گیا دادا، اور ایک بطور اسبا کس کو مل گیا؟ چچے کو مل گیا. اور اگر ہو مسئلے میں صرف سدس والا، اور اگر ہو مسئلے میں صرف سدس والا، جیسا کہ اس نے چھوڑا باپ اور ابن. کیا چھوڑا؟ باپ اور ابن. تو میت کی اولاد ہو تو ماں باپ کو چھٹا چھٹا ملتا ہے. اب چونکہ اکیلا باپ ہے، ماں دی گل پیچھے آ گئی کیونکہ وہ نال مل گئی تو پھر نہیں نا کہ باپ. اب مسئلہ بنے گا 6 سے، مسئلہ بنے گا تو ایک باپ کے لیے 5 آگے جی سمجھ اے جی کہ بھئی اگر ان میں سے ایک ہو، کیا ہو تو مسئلہ ان کے ہم نام سے. اگر سمن والا ہو تو مسئلہ ربو والا ہو تو مسئلہ 4 سے، نصف والا ہو تو مسئلہ 2 سے، اور سدس والا ہو تو مسئلہ 6 سے، سدس والا ہو تو مسئلہ ثلث اور سلسان والا ہو تو مسئلہ 3 سے. 3 سے.